الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات مدنی چینل کے ساتھ سلسلہ رمضان اور صحت میں ہم حاضر ہیں۔ دلچسپ معلومات، طبی معاملات اور بہت کچھ۔ آئیے سلسلے کا بریک اپ سن لیتے ہیں کہ ہمارا آج کا سلسلہ کس طرح ہوگا۔ سب سے پہلے ٹوڈیز کوئز یعنی آج کا سوال، اور پھر وہ ٹاپک جس پہ ہم بات کریں گے، اور آج کا ٹاپک ہے فلو، کف، چیسٹ انفیکشن اور ٹی بی یعنی نزلہ، زکام، کھانسی اور چھاتی کی کنجیشن اور ٹی بی، اور کچھ بات ہوگی فوڈ ویسٹ پر۔ فیضان رمضان یعنی رمضان المبارک کے تذکرہ خیر سے بھی برکتیں حاصل کریں گے، اور پھر ٹپ آف دا ڈے، انٹرسٹنگ فیکٹ، ایک خاص بات ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اس کا ہنٹ میں آپ کو شروع میں دیتا ہوں، وہ یہ ہے وہ کون سی چیز ہے جو دنیا میں اس وقت انسان کی ہلاکت کا سب سے بڑا سبب ہے، وہ کیا ہے جانتے ہیں سلسلے کے آخر میں۔ پہلا سوال ڈاکٹر اسامہ سے ہوگا۔ ڈاکٹر اسامہ، قرآن کریم میں کتنے نبیوں اور رسولوں کے نام موجود ہیں؟ آپ کے پاس 3 آپشنز ہیں، 20، 30 یا 26۔ قرآن کریم میں 26 آپ نے 3 نمبر آپشن کو کلک کیا اور وہ ہے 26۔ ڈاکٹر ثاقب، آپ سے سوال ہے، دنیا میں سب سے پہلی چھینک کس کو آئی؟ حضرت ابراہیم علیہ نبی شنا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت آدم علیہ نبی شنا علیہ الصلوۃ والسلام، یا حضرت موسیٰ علیہ نبی شنا علیہ الصلوۃ والسلام؟ اس میں میں جو ہے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام آپ نے 2 نمبر آپشن کو کلک کیا۔ انشاءاللہ عز و جل we will reveal the answer later in the program۔ ہم سلسلے کے آخر میں ناظرین کے ساتھ اس کا صحیح جواب شیئر کریں گے۔ رحمت عالمیان سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی نشان ہے، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ رحمت کی نظر فرماتا ہے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ فرشتے ہر دن اور رات ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے۔ موسم سمر ہے یعنی گرمی کا موسم ہے۔ ٹھنڈا پانی، شربت، بوتلیں اور اس کے ساتھ ساتھ تلی ہوئی چیزیں جیسے پکوڑے، سموسے، کچوریاں یہ زیادہ استعمال کی جاتی ہیں۔ کھانسی، نزلہ، زکام، اس کے ایپیسوڈز، یہ بیماری بھی ہمیں بہت عام نظر آتی ہے۔ 5 سال سے کم عمر بچوں میں نمونیا لیڈنگ کاز آف ڈیتھ بتائی جاتی ہے۔ سن 2016 میں 8,80,000 بچے نمونیا میں مبتلا ہو کر موت کا شکار ہو گئے، اور ان میں زیادہ تر تعداد 2 سال سے کم عمر بچوں کی تھی۔ کھانسی ہے، ناک بہ رہی ہے، دیر تک کھانسی جا نہیں رہی۔ ڈاکٹر صاحب، نزلہ اٹس اے ویری کامن ڈیزیز۔
یہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح یہ بیماری پھیلتی ہے اور لگتی ہے؟ ایک وائرس کی وجہ سے پھیلتا ہے، جس میں نمبر 1 پہ ہمارے پاس ایڈینو وائرس ہے، رائنو وائرس ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس انفلوئنزا، پیرا انفلوئنزا وائرسز ہیں، مختلف وائرسز ہیں جن کی وجہ سے نزلہ ہوتا ہے۔ اس میں بیسیکلی ناک سے سفید پانی کا ڈسچارج ہوتا ہے۔ تو پہلے تو یوزلی یہ وائرس کے انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے، پھر وائرس کے انفیکشن کے ساتھ ہی بیکٹیریا بھی اگر آ جائیں تو نزلہ مزید شدت اختیار کر جاتا ہے، اور پھر نزلے کا جو رنگ ہے وہ سفید کی بجائے پیلا یا پھر سبزی مائل اس کا رنگ ہو جاتا ہے۔ یعنی ڈاکٹر صاحب یہ وائرس اور بیکٹیریا یہ سارے جراثیموں کے نام ہیں، جی پہلے یہ جراثیم وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے اور پھر یہ وائرس سے بیکٹیریل انفیکشن بن جاتا ہے اور اس میں پھر اس میں شدت آ جاتی ہے۔ جی، اور اس طرح سے اگر یہ مزید بڑھ جائے تو پھر یہ نزلے سے آگے گلا خراب کی طرف پروگریس کر جاتا ہے، اور بڑھ کر پھر چھاتی کی طرف، چھاتی کا خراب ہونا اور کھانسی، بخار اور نمونیا کی طرف بھی یہ جا سکتا ہے اگر اس کو انیشیلی ہم کنٹرول نہ کریں۔ ڈاکٹر ثاقب، یہ کہا جاتا ہے کہ کھانسی بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے، بٹ اٹس این انڈیکیٹر دیٹ سم تھنگ از گوئنگ رانگ، بلکہ ایک یہ نشاندہی ہے کہ اندر کہیں بیماری موجود ہے۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ ایک پروٹیکٹیو میکنزم ہے، یعنی کہ ایک حفاظتی امور ہے انسانی جو سانس والی نالیاں ہیں ان کے لیے۔ اگر کوئی جراثیم یا کوئی گرد و غبار یا کوئی ایسے باہر کے جو پارٹیکلز ہیں وہ اگر سانس کی نالی میں چلے جائیں اوپر والے حصے میں یا نیچے والے حصے میں، جیسے گلا خراب ہو یا مٹی وغیرہ چلا جائے اس کی وجہ سے، تو کھانسی بیسیکلی اس کو نکالنے کے لیے، اس جراثیم کو، اس گرد و غبار کو باہر نکالنے کے لیے ایک پروٹیکٹیو میکنزم ہے، جسم کا حفاظتی عمل ہے، جس کی وجہ سے کھانسی آتی ہے اور اتنی فورس سے آتی ہے کہ وہ جو جراثیم ہے یا جو وہ فورن پارٹیکل ہے وہ باہر نکلتا ہے۔ تو بیسیکلی کھانسی کا میکنزم یہ ہے کہ وہ جسم کو ایک حفاظتی عمل ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے۔ یہ ایک علامت ہوتی ہے جو کہ انڈر لائنگ بیماری ہے، جو بھی بیماری ہے اس کی ایک علامت ہوتی ہے۔ تو بہت ساری بیماری جن میں کھانسی آ سکتی ہے، تو اس کے اکارڈنگلی اس کے اور بھی علامات دیکھنے کے باوجود ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھانسی کس وجہ سے ہے۔ تو بیسیکلی کھانسی کا یہی ہے کہ وہ ایک حفاظتی عمل ہے۔ ڈاکٹر اسامہ، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ کچھ بڑی بیماریاں کہ کسی کو کھانسی لگی ہوئی ہے تو کون کون سی بیماریاں ایسی ہو سکتی ہیں جو اس کی کاز بن رہی ہیں؟ سب سے پہلے ہم شروع ہوتے ہیں تو گلا خراب ہونا، فیرنجائٹس ہونا، اس کی وجہ سے کھانسی ہوتی ہے۔ یعنی گلا خراب ہے تو کھانسی آ رہی ہے۔ نیچے آ جائیں گے تو برونکائٹس، بچے اگر چھوٹے ہیں تو ان میں برونکیولائٹس ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد نمونیا کی وجہ سے یہ کھانسی آ سکتی ہے۔ ٹوبرکلوسس یعنی کہ ٹی بی کی وجہ سے کھانسی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر انفیکشن مزید بڑھ جائے تو کھانسی کے ساتھ ریشہ اور اس کے ساتھ خون بھی آ سکتا ہے، جو کہ اندر موجود ٹی بی یا اس کو ہم ایبسیس فارمیشن کہتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر کھانسی کے ساتھ بہت زیادہ ریشہ آنا اور اس کے ساتھ خون بھی آنا۔ اس کے علاوہ ایک بیماری ہوتی ہے برونکیکٹسس، اس کو ہم کہتے ہیں کہ جس کے اندر بہت لمبے عرصے تک انسان کو کھانسی اور اس کے ساتھ بہت زیادہ ریشہ آتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی شخص کو کھانسی آ رہی ہے تو اگر تو کھانسی 15 دن تک اس کی پرسسٹ کر رہی ہے تو اس کو لازمی طور پہ جو ہے نا کسی ماہر ڈاکٹر جو کہ چیسٹ اسپیشلسٹ ہو، جسے پلمونالوجسٹ کہتے ہیں، اس کو ضرور دکھانا یعنی ڈاکٹر صاحب یہ جو کھانسی ہے عام طور پہ جس وقت ایک انسان کھانس رہا ہوتا ہے معاشرے میں، گھر میں، محلے میں، دوستوں میں، وہ تھوڑا اریٹیبل ہو رہے ہوتے ہیں، سارے کمپنی والے، اس کے جو بھی اس کے ارد گرد افراد ہیں، ان کو یہ چیز بری بھی لگ رہی ہوتی ہے، اور وہ اکثر اوقات ایسا ہوتا نہیں کہ کھانسنے والا جو ہے وہ اس کو اپنے منہ کو پروٹیکٹ کرے، جبکہ گائیڈ لائنس تو یہی ہیں کہ جب کوئی کھانسے تو اپنے منہ کو اپنے ہاتھ سے پروٹیکٹ کرے تاکہ اس حوالے سے اس کی جو ڈیٹیسٹیبل اس کا جو فیکٹر ہے وہ لوگوں کو کرہت اس سے نہ آئے۔ لیکن ایک انسان جب کھانستا جا رہا ہے تو اسے کرہت آتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں آبویسلی ہم نے روزہ رکھنا ہے، اور روزہ رکھنا یہ ایک پوری ڈرل ہے، ایک ایکسرسائز ہے، بھوکا رہنا ہے، اس میں پانی بھی نہیں پینا۔ اب اس میں یہ ایک بات پیدا ہوتی ہے، سوچ آتی ہے کہ اگر کھانسی لگ گئی یا کوئی اور بیماری لگ گئی تو اس طریقے سے پھر ہم شاید رمضان المبارک کی پوری وہ برکتیں حاصل نہ کر پائیں۔ تو رمضان کے مہینے میں بالخصوص کھانسی اور نزلے سے بچنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اس میں سب سے پہلے تو یہی ہے کہ رمضان میں پیاس لگی ہوتی ہے، آج کل گرمی کا موسم بھی ہے، پیاس بھی لگی ہوتی ہے، تو یہ عمومی طور پہ جو لوگ ہیں جو ہے وہ
ٹھنڈا پانی زیادہ استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ برف بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گلے میں جب وہ ٹھنڈا پانی جاتا ہے تو وہ ایک اریٹنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے، اور گلے کو جو ہے نا خراش، اس کے بعد گلا جب خراب ہوتا ہے، اس کا جو پروٹیکٹیو میکنزم ہے جو اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے، جو لیئر ہوتی ہے وہ خراب ہوتی ہے، اس میں وائرسز سے جنم لیتے ہیں، پھر بیکٹیریا جنم لیتے ہیں، اور پھر گلا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو ٹھنڈے پانی کا استعمال ہے یہ ایک کھانسی کی بڑی وجہ بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے چکنائی والی چیزیں کھائی جاتی ہیں، جیسے پکوڑے، سموسے، کباب، یہ بھی جائیں گے تو یہ گلے کی جو تہ ہے جو کہ بچا کے رکھتی ہے اس کو ڈیمیج کرے گی، اس کو مطلب کہ آئلی لیئر کے ساتھ، اور مطلب کہ اس کے اور اجزاء، مسالے اور اس طرح کی چیزیں اس میں ہوتی ہیں، تو وہ اس کو اریٹنٹ کے طور پہ کام کریں گی، اور گلے کا جو پروٹیکٹیو میکنزم ہے، حفاظتی عمل جو گلے کے اندر ہے، جو لیئر ہے، اس کو خراب کرے گی، اور اس سے پھر جو ہے وہ وہی جراثیم افزائش پائیں گے۔ اور ڈاکٹر صاحب پہلی چیز ٹھنڈا پانی ہوا، دوسری چیز یہ پکوڑے سموسوں کا استعمال ہوا۔ اسامہ یہ بتائیے کہ یہ پکوڑے سموسے یا تلی ہوئی چیزوں کے فوراً بعد پانی پینے سے بھی کیا کھانسی ہو سکتی ہے؟ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ پکوڑے سموسے وغیرہ، ان کے اندر چکنائی بہت زیادہ، پھر اوپر سے مرچ مسالے بہت زیادہ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے معدے کو اریٹیٹ کرتے ہیں، ریفلکس زیادہ ہوتا ہے۔ پھر اگر آپ بعد میں پانی پی لیں گے تو وہ ریفلکس اور زیادہ ہوگا، اور بیسیکلی جب وہ ریفلکس سے مراد خوراک واپس آتی ہے معدے سے خوراک کی نالی میں، اور اسے گلے میں آتی ہے۔ جب وہ گلے میں اس طرح پہنچتی ہے تو گلے کے اندر وہ کڑوا پانی محسوس ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے گلا خراب ہوتا ہے، بار بار چیسٹ انفیکشن ہوتا ہے، اور انسان بیمار رہتا ہے۔ لہٰذا اس سے اوائڈ کرنا۔ ڈاکٹر ثاقب یہاں پر آپ ایک یہ بات شیئر کیجئے کہ گرمیوں کا موسم ہے، عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ نزلہ کھانسی یہ صرف سردیوں کی بیماری ہے، کیا یہ گرمیوں میں بھی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے، اگر آپ بد احتیاطی کریں گے۔ آلدو کہ اس کی سطح جو ہے وہ سردی میں زیادہ پائی جاتی ہے، کیونکہ اس کے جو وائرسز ہیں وہ سردی میں زیادہ افزائش پاتے ہیں، لیکن اگر گرمیوں میں بھی احتیاطیں نہ کی جائیں، ٹھنڈے پانی پیے جائیں، اس کے علاوہ اس طرح کی چیزیں کی جائیں، تو گرمیوں میں بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ گرمیوں میں نہ ہوں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، کھانسی کے حوالے سے ڈسکشن جاری ہے، یہ بیماری کیا ہے، کیسے پھیلتی ہے، اور ایک بڑا ہی اریٹیبل اور نوٹیبل فیکٹر وہ ہمیں معاشرے میں نظر آتا ہے کہ کسی کو کھانسی لگی اور وہ جا ہی نہیں رہی، یعنی کھانسی اس کی ٹھیک نہیں ہو رہی، 5 دن گزرے، 10 دن گزرے، 15 دن گزرے، کھانسی اس کو جا ہی نہیں رہی، اور یہ بہت ہی اریٹیبل بن گئی، اس کے لیے بھی بہت مشکل کا باعث بن رہی ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے سنائی دیتے ہیں ایسے مریض کہ ہم نے تو بہت علاج کرایا، بہت دوائیاں کھائیں، اور کچھ ایسا بھی ہوتا ہے عام طور پہ بچوں میں کہ بچوں کو اینٹی بایوٹک دی جاتی ہے، کھانسی والا شربت بھی دیا جاتا ہے، 3 4 5 دن تک وہ کھانسی ٹھیک رہتی ہے، پھر وہ کھانسی ہو جاتی ہے۔ آئیے ڈاکٹر صاحبان سے رہنمائی لیتے ہیں کہ یہ کون سا فینومینا ہے اور یہ کیا میکینزم ہوتا ہے؟ آپ نے اپنے سوال کے اندر 2 سینیریوز کی بات کی ہے۔ پہلا یہ کہ کھانسی ہوئی ہے اور ٹھیک ہی نہیں ہو رہی، چلتی جا رہی ہے، لمبا عرصہ گزر گیا۔ دوسری بات یہ کہ کھانسی ہوئی، ٹھیک ہو گئی، دوائیوں سے ٹھیک ہو گئی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے کھانسی شروع ہوئی۔ اگر ہم پہلی بات کریں تو پہلے سینیریو میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کھانسی ہوئی اور ٹھیک نہیں ہو رہی، تو 15 دن تک اگر کھانسی جاری رہتی ہے، ٹھیک نہیں ہوتی، تو اس میں ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس بندے کو ٹیوبرکلوسس یعنی کہ ٹی بی کا مرض بھی ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے اتنے لمبے عرصے تک کھانسی چلے۔ اس کے علاوہ ایک الرجک کف ہوتی ہے کہ بعض دفعہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے یا کسی ایسی چیز سے جس سے انسان کو الرجی ہے، اس کی وجہ سے الرجک کف ہو رہی ہوتی ہے، جس کو ہم اس طرح کے بندے عام طور پہ دمے کے مرض کا شکار ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسٹمیٹک ہوتے ہیں کہ ان کو کسی چیز سے الرجی ہوتی ہے، یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ کف از دا لاسٹ تھنگ ٹو ڈسپیئر، کف از دا لاسٹ تھنگ ٹو ڈسپیئر، بخار اتر جائے گا، نزلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کھانسی یہ سب سے آخر میں جائے گی۔ جی، اگر گلا بھی خراب ہوتا ہے تو انفیکشن یعنی کہ جب ٹھیک ہوتا ہے گلے کی درد ٹھیک ہو جائے گی، بخار ٹھیک ہو جائے گا، اور کھانسی سب سے آخر میں ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ کو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کرنا بہت ضروری ہے کہ کیا یہ ٹیوبرکلوسس ہے، کیا یہ نمونیا ہی ابھی تک چل رہا ہے، کیا یہ ایستما ہے، کیا یہ برونکیکٹیسس ہے، کیا وجہ جس کی وجہ سے کھانسی ٹھیک نہیں ہو رہی۔ اور دوسری بات یہ آپ نے ارشاد فرمائی کہ بچے بار بار ان کو جو ہے نا وہ کھانسی ہوتی ہے، کھانسی ٹھیک ہو جاتی ہے، اس کے بعد دوبارہ ہو جاتی ہے۔ تو اس صورت کے اندر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بچوں کے اندر سال بھر میں تقریباً 10 سے 12 مرتبہ گلے کا خراب ہونا، جسے ہم اپر ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن کہتے ہیں، اس کو ہم نارمل کاؤنٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس سے زیادہ ہو رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ریکرنٹ اس کو ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن ہو رہے ہیں، اس کو بار بار ہو رہا ہے۔ 12 ایک سال میں اگر ہو رہے ہیں تو یہ
मेडिकल साइंस में नॉर्मल होगा, इससे ज़्यादा होंगे? इससे ज़्यादा हो रहे हैं तो फिर हम देखेंगे कि उस बच्चे को पैदाइशी तौर पे उसका जो क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम है, बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने का निज़ाम है, उसके अंदर कोई पैदाइशी तौर पे कोई कमज़ोरी है जिसकी वजह से वो उसको बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं, या उसके छाती के अंदर उसके जो फेफड़े हैं उनके अंदर पैदाइशी तौर पे कोई ना कोई ऐसा मसला है जिसकी वजह से वो बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो फिर अगर बच्चे को इस तरीके से बार बार ये हो रहा होगा तो फिर उसकी मुताबिक जो है ना वो डॉक्टर को आपको रजू करना पड़ेगा। फिर एक माहिर डॉक्टर जो बच्चों का स्पेशलिस्ट हो वही इसका असल तशखीस जो है। यानी अगर खांसी प्रोलॉन्ग्ड हो रही है या फिर खांसी ठीक हो जाती है फिर दोबारा हो रही है, दोनों सूरतों में बेस्ट पॉसिबल वे इज कॉन्टेक्ट अ गुड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मदनी चैनल के नाजरीन, बहरहाल खांसी का एक अच्छा पहलू भी है और वो ये कि योर बॉडी इज वर्किंग हार्ड टू प्रोटेक्ट यू। खांसी एक कुदरती जरिया है सांस लेने के जो रास्ते हैं जिनको ब्रीदिंग पैसेजेस कहा जाता है उनको साफ करने का। खाना ये गलत नाली में चला जाए या कुछ इरिटेंट्स बीच में आ जाएं तो खांसी होती है और फिर ये निशानदेही होती है कि खांसी उस पूरे रास्ते को साफ कर रही है। याद रखिए, खांसी करते वक्त फेफड़ों के अंदर से जो हवा निकलती है वो 100 मील फी घंटा की रफ्तार से बाहर आती है। डॉक्टर साकिब, एज़मा जिसको आमतौर पे अस्थमा भी कहा जाता है और एलर्जी जिसको एलर्जी कहते हैं, ये क्या है, इनमें क्या फ़र्क है और इसके क्या सिम्टम्स हैं? एस्थमा जो है बेसिकली एक एलर्जी की ही एक किस्म है। एलर्जी की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं, जैसे जिल्द की एलर्जी है, उसके अलावा नाक की एलर्जी है, उसके अलावा फेफड़ों की एलर्जी है, तो इस तरह मुख्तलिफ़ अक़साम है। तो एस्थमा जो है वो फेफड़ों की जो नाली हैं उनकी एलर्जी की वजह से जो बीमारी होती है उसको एस्थमा बोलते हैं। इसमें बेसिकली जो जिन अफराद को ये मर्ज़ होता है उनमें एलर्जी की वजह से, यानी किसी भी चीज़ से एलर्जी, यानी इनको गर्द व गुबार से एलर्जी, जिसको डस्ट एलर्जी बोलते हैं, जो पौधे होते हैं उनमें पोलन होता है उससे एलर्जी होती है, या परफ्यूम से एलर्जी होती है, या सिगरेट के धुएँ से एलर्जी होती है। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जिनसे उनका जो जिस्म है उससे वो बहुत ज़्यादा एक्ट करता है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव, यानी बहुत ज़्यादा उससे एक्ट करता है जिससे एलर्जी प्रोड्यूस होती है। तो बेसिकली जो नालियाँ, सांस की नालियों की एलर्जी है उसको एस्थमा बोलते हैं। इसमें बेसिकली एलर्जी की वजह से सांस की नालियाँ तंग हो जाती हैं और तंग होने की वजह से जो इलामात ज़ाहिर होती हैं। इसका मतलब कि एलर्जीज मुख्तलिफ किस्म की है, लेकिन सांस की नालियों की जो एलर्जी है उसको एज़मा या एस्थमा कहा जाता है। और एस्थमा का जो मरीज़ है वो परमानेंट मेडिकेशन पर होता है, यानी उसके वो दवाइयाँ जारी रखता है। वो बेसिकली इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। उसमें हम जैसे 3 साल से कम बच्चे हैं, अगर उनमें ये इलामात पाई जाएँ तो उनको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, यानी कि मेडिकल साइंस के अंदर उनको अर्ली ऑनसेट वीज़र, यानी कि शुरू में जो वीजिंग करते हैं वो बोलते हैं। तो 3 साल से बाद आएंगी तो उनको हम लेट ऑनसेट वीज़र बोलेंगे। तो 3 साल से पहले आएंगे उनमें चांसेस होते हैं कि वो 3 साल के बड़े होंगे या 6 साल से बड़े होंगे तो ये रिकवर हो जाएंगे, यानी ठीक हो जाएंगे। तो जो 3 साल के बाद आते हैं जिनमें ये सिम्टम्स आते हैं या जिनमें ये इलामात आती हैं, 3 साल के बाद आने के बाद चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, या ये जो है ना वो तो मोस्ट लाइकली वो परसिस्ट करेगी। और 6 साल के बाद अगर ये आए तो ये ज़्यादा चांसेस ये कि ये जो बीमारी है ये पूरी ज़िंदगी के साथ इंसान के साथ चलती रहती है। फिर एहतियात करनी पड़ेगी और दीगर चीज़ें करनी पड़ेंगी। बेसिकली यही है कि जिस चीज़ से एलर्जी है, यानी कि अगर किसी को पता, वो वक्त के साथ और तजर्बे के साथ ही पता चलता है इंसान को मुझे किस चीज़ से एलर्जी है। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, जिस तरह डॉक्टर साकिब ने हमारी रहनुमाई की एज़मा में और एलर्जी के अंदर, ये कुछ एलर्जेंस होते हैं, यानी इंसान को किसी ख़ास चीज़ से एलर्जी होती है, जो डस्ट हो सकती है, पोलन हो सकती है, ये सफ़ेदी जो घरों के अंदर उखड़ रही होती है ये हो सकती है, कॉकरोचेस से भी एलर्जी होती है। इसके बाकायदा टेस्ट होते हैं जिस टेस्ट के ज़रिए ये पता चलाया जाता है कि एलर्जन क्या है, यानी उस बंदे को एलर्जी किस चीज़ से हो रही है। और खांसी से बचने का एक आसान तरीका हमें पता चला कि जो चीज़ खांसी पैदा कर रही है, अ थिंग विच इज़ गोइंग टू ट्रिगर द कफ, आप उससे बचें। डॉक्टर साकिब, निमोनिया और चेस्ट इन्फेक्शन में क्या फ़र्क है? चेस्ट जो निमोनिया है वो चेस्ट इन्फेक्शन की ही एक किस्म है। जो फेफड़े हैं उनकी जो इन्फेक्शन हो जाए तो उसको निमोनिया बोलते हैं। बेसिकली तकरीबन एक ही चीज़ है। तो इसमें मुख्तलिफ जरासीम हैं, जिससे पहले गला ख़राब हो तो वो जा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जो है वो
خون کے ذریعے پھیپھڑوں میں جا کر وہ ادھر اپنی افزائش پائیں گے تو جو علامات ظاہر ہوں گی وہ نمونیا، یعنی گلے خراب کے بعد نمونیا کی باری آ سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے، نمونیا کے بارے میں ایک لے مین ٹرم بولی جاتی ہے کہ اس کا سینہ چل رہا ہے، سینہ چل رہا ہے بچے کا، بہت زیادہ آوازیں آ رہی ہیں، تو نمونیا کی علامات کیا ہیں اور اس کے بچاؤ کے طریقے کیا ہیں؟ دیکھیں بچوں کے اندر اور بڑوں کے اندر نمونیا کی علامات میں کچھ تھوڑا بہت ڈفرینس ہے، لیکن میجورٹی جو علامات ہیں وہ دونوں کے اندر ایک ہی ہیں۔ سب سے پہلے تو سانس خراب ہوگا، کھانسی آئے گی، بخار، تیز بخار ہو سکتا ہے، ہلکا پھلکا چلنے پھرنے سے بھی سانس تیز ہو جائے گا، سانس کی رفتار بڑھ جائے گی۔ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں یہ علامت سب سے پہلے آتی ہے کہ بچہ دودھ پینا کم کر دیتا ہے اور دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے۔ بچہ دودھ پینا اس لیے چھوڑ دیتا ہے کیونکہ ایک ہی ٹائم پہ سانس لینا اور دودھ نگلنا یہ بچے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ بچوں کے جو یہ سانس کے جو راستے ایئر ویز ہوتے ہیں، سانس کی نالی ہوتے ہیں، یہ ابھی بہت چھوٹی ہوتی ہیں، تو سانس جب تیز ہو جاتا ہے تو بچے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ تیز سانس کے ساتھ ساتھ دودھ بھی پی سکے۔ اس کے علاوہ بچوں کے اندر جیسے آپ نے بات کی کہ لوگ کہتے ہیں چھاتی کا چلنا اور چھاتی میں سے آوازیں آنا، چھاتی چلنے سے مراد یہ ہوتی ہے کیونکہ بچوں کے اندر جو پسلیاں ہوتی ہیں یہ ابھی پراپر بون نہیں بنی ہوتی، یہ بالکل نرم سی پسلیاں ہوتی ہیں، تو جب بچے کے پھیپھڑوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے، سانس کے ساتھ پھیپھڑے باہر کی طرف پھولتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ باہر کی طرف پھولنے کی بجائے اندر کی طرف ان کی چھاتی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ چھاتی چل رہی ہے۔ پھر یہ کہ چونکہ بچوں کی سانس کی نالیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، تھوڑی سی بھی ریشہ اندر جم جائے گی تو بہت تیز آواز آئے گی سانس کے ساتھ، کیونکہ بڑوں کے اندر یہ آواز جو آتی ہے ویزنگ جسے ہم کہتے ہیں، بڑوں کے اندر عام طور پہ دمے کے امراض میں آتی ہے، جبکہ بچوں کے اندر نمونیا کے ساتھ بھی آ سکتی ہے، برونکولائٹس کے ساتھ بھی آ سکتی ہے۔ یعنی یہ ویزنگ یا چھاتی چلنا یہ مختلف بیماریوں کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اٹس این میڈیکل ایمرجنسی. Drug resistance in TB is reaching at alarming levels. TB, one of the top 10 leading causes of death in this world. TB, tuberculosis. مدنی چینل کے ناظرین، یہ دنیا میں 10 بڑی ہلاکت خیز بیماریوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ سن 2016 میں 10.4 ملین ٹی بی کے مریض بنے اور 1.7 ملین افراد ٹی بی سے موت کا شکار ہوئے۔ یہ یاد رکھیے، ٹی بی 100% قابل علاج ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ٹی بی کیا ہوتی ہے، اس کی علامات کیا ہیں اور کیا جسم کے ہر حصے کی ٹی بی ہوتی ہے؟ جی بالکل، ٹی بی جسم کے ہر عضو کو متاثر کر سکتی ہے۔ ہر عضو کو متاثر کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے دماغ کی ٹی بی، ہمارے پھیپھڑوں کی ٹی بی، پیٹ کو آنتوں کی ٹی بی، اس کے علاوہ گردوں کو، اس کے علاوہ ہڈیوں کو، اس کے علاوہ آنکھوں کو، اس کے علاوہ مطلب جسم کے تقریباً ہر عضو کو یہ افیکٹ کر سکتی ہے، اور ہر عضو کے حوالے سے مختلف علامات آتی ہیں، لیکن جو جنرل علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان کو مستقل بخار رہتا ہے، جو کہ ہلکا بخار ہوتا ہے، لو گریڈ فیور ہوتا ہے، جو رات کو زیادہ ہوتا ہے، بھوک لگنا کم ہو جاتی ہے، وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، انسان کا کسی کام میں دل نہیں لگتا، کمزوری محسوس کرتا ہے۔ اگر پھیپھڑوں کی ٹی بی ہوگی تو اس کے ساتھ کھانسی آئے گی اور اس کے ساتھ بلغم آئے گی۔ ڈاکٹر صاحب اس کو ریوائز کر لیتے ہیں، تو بخار چڑھے گا، لو گریڈ فیور، رات کو تیز ہو جائے گا، وزن کم ہوگا، کام کرنے کو دل نہیں کرے گا، بھوک کمپرومائز ہو جائے گی، اور اگر پھیپھڑوں کی ٹی بی ہوگی تو ساتھ کف بھی ہوگی، کھانسی آئے گی۔ اگر اس کو یہ جو لمف نوڈز ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے قوت مدافعت کا نظام بنایا ہے، اگر ٹی بی اس کو افیکٹ کرے گی تو گلٹیاں بن جائیں گی گردن کے اندر، بغلوں کے اندر۔ دماغ کی ٹی بی ہوگی تو اس کے اندر انسان جھٹکے لگ سکتے ہیں، اس کو وہ بے ہوش ہو سکتا ہے۔ اگر اس کو پیٹ کی آنتوں کی ٹی بی ہوگی تو اس کو موشن لگے رہیں گے، دست لگے رہیں گے، قبض بھی ہو سکتی ہے، اب اس کے جو خوراکی نالیاں ہیں وہ بند بھی پوری مکمل رکاوٹ کی وجہ سے اسے ہم کہتے ہیں ایکیوٹ انٹسٹائنل obstruction ہو گئی ہے، کہ پیٹ پھول جاتا ہے اور اس کا آپریشن کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہڈیوں کی ٹی بی ہوگی تو ہڈیوں سے ریشہ جاری رہے گا، اور وہ ریشہ سکن کو پھاڑ کے جو ہے نا وہ باہر کی طرف وہ اپنا راستہ بنا لے گا اور وہاں سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ ٹی بی جو ہے ہر طرح سے اس کی علامات مختلف ہیں، ہر ٹی بی کی علامت مختلف ہے، اور عام طور پہ جس طرح آپ نے فرمایا یہ کچھ عرصے علامت رہے تب آپ لوگ اس کا سسپیشن کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی پیشنٹ آیا، وہ کف کے ساتھ ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو آپ اس کو پہلے سمپل کف کی میڈیسن دیں گے یا اس کو سور تھروٹ کی، فرنجائٹس کی میڈیسن دے دیں گے، اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہی پھر آپ اس کی طرف آئیں گے۔ ثاقب بھائی آپ یہ بتائیے کہ یہ ٹی بی جو ہے اس کے کوئی ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، اور یہ کس طرح سے کیوریبل ہے، اس کو ٹھیک کس طرح کرتے ہیں، اس کا کیا علاج ہوتا ہے؟ ٹی بی کیوریبل ڈیزیز ہے، اس کی بالکل علاج ہے، لیکن اس کا علاج کافی لمبا چلتا ہے۔
اس کا علاج بیسیکلی اگر پھیپھڑوں میں ٹی بی ہے تو 6 مہینے کم از کم، اگر دماغ کی ٹی بی ہے تو 12 مہینے کم از کم، اور اگر ایسی ٹی بی ہے کہ جو دوائیوں سے رسپانس نہیں کر پا رہی تو اس کا اور لمبا علاج چلتا ہے۔ اس میں بیسیکلی علاج ہے، کچھ ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں بلغم کے، خون کے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹی بی کے ہیں، اور بیسیکلی علامات کے ساتھ ہم ان کو میچ کر کے پتہ کریں گے یہ ٹی بی ہے کہ نہیں، اس کا پھر علاج کریں گے۔ اس کو بچاؤ کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ پریونشن ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ رول ہے وہ ویکسینیشن کا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش پہ اس کو BCG کا ایک ٹیکہ لگتا ہے، 10 دن کے اندر یہاں پہ BCG کا ٹیکہ لگے گا اس کے رائٹ بازو کے اوپر، تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ 50% چھاتی کے اور 80% دماغ کی ٹی بی میں اس کو حفاظت ملے گی۔ اس کے علاوہ نمونیا جو بچوں میں ہوتے ہیں ان کے بھی حفاظتی ٹیکے ہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ اور بہت اہم سٹیپ ہے کہ جو بچے ہیں خصوصاً وہ زیادہ پرون ہوتے ہیں اور وہ زیادہ اس چیز کے زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں، تو ان کو بیسیکلی حفاظتی ٹیکے ضرور لگوانے یعنی ڈاکٹر صاحب یہاں 2 باتیں آپ سے ہم نے سیکھیں کہ ایک تو بچوں کے اندر حفاظتی ٹیکہ جو BCG کا لگتا ہے یہ TB پریونشن کا ہے، اور دوسرا اگر کسی کو خدا نخواستہ ٹی بی ہو گئی ہے تو اس کا علاج ذرا صبر آزما ہے، یعنی طویل علاج ہوگا اور اس کو اپنے ڈاکٹرز کو ریگولر وزٹ بھی دینے ہیں اور صبر کرنا۔ حفاظتی ٹیکے تو میں نے بتایا کہ 50% ریسرچ کے مطابق 50% پھیپھڑوں کی اور 80% تقریباً دماغ کی ٹی بی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی اپنی صفائی کا خیال رکھنا، کہ اس طرح کے گندے ماحول سے جہاں پہ ٹی بی کی جراثیم افزائش پاتے ہیں وہاں سے دور رہنا، یہ بھی ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہے۔ اور جیسے ہی جو علامات ظاہر ہونا ہو تو ارلی جتنا جلدی ہو سکے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے جلدی علاج شروع کروایا جائے۔ لیکن اس میں یہاں پہ یہ بات مد نظر رکھی جائے کہ اگر ٹی بی کا بر وقت اور صحیح علاج ہو تو یہ قابل علاج ہے، لیکن آپ کو اپنے ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق دوائیوں کا باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین کرام اور ہمارے ڈاکٹر صاحبان، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم کوشچنز کے آنسر شیئر کر لیتے ہیں۔ ہم نے کوشچن کیا تھا قرآن مجید میں کتنے نبیوں اور رسولوں کے نام موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا 26، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اور پھر سوال تھا دنیا میں سب سے پہلے چھینک کس کو آئی؟ آپ نے فرمایا تھا آدم علیہ نبی شنا علیہ السلام۔ آپ کا جواب بھی ٹھیک ہے اور درست ہے۔ ہم نے ٹپ آف دا ڈے میں یہ شیئر کیا کہ دنیا میں ایک بہت بڑی ٹائیڈل ویو آ رہی ہے۔ دیر از اے ٹائیڈل ویو آف کینسر، اور یہ جو ٹائیڈل ویو آف کینسر ہے اس کی اسٹیٹسٹکس ہم سے شیئر کرتے ہیں۔ سن 2025 میں اگر اسی طرح کینسر کے مریض بڑھتے رہے 19 ملین، سن 2030 میں 22 ملین، سن 2035 میں 24 ملین کی یہ تعداد ہو جائے گی۔ پروفیسر کرس بنکر پریزیڈنٹ ہیں برٹش ایسوسی ایشن آف ڈرمیٹالوجی کے، یہ لکھتے ہیں کہ اسکن کینسر از ون آف دا کامن ٹائپ آف کینسر ان دا UK اینڈ میلانوما از دا ڈیڈلیسٹ فارم، یعنی جلد کا کینسر بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس کینسر میں میلانوما نامی کینسر بہت عام ہے۔ اب یہ کینسر کے اتنے بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں، اس کی کیا وجہ بتائی گئی؟ اور یاد رکھیے، سن لیجئے، اس کی وجہ ہے کنزمپشن آف الکوہلک بیوریجز، شراب پینا۔ شراب پینے کی وجہ سے یہ نقصان ہو رہا ہے، اور یہ انہوں نے کہا، کرس بنکر اپنی تحقیق میں لکھتا ہے کہ he believes that drinking alcohol could set off a chain of reaction in the body that makes skin more vulnerable to cancer۔ شراب پینا ایک ایسی سائیکل جسم میں چلا دیتی ہے جس سے انسان زیادہ جلدی کینسر کا شکار ہوتا ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو عرض کرتا چلوں، ایک زمانہ تھا بڑے بڑے ملکوں میں شراب پر بین تھا۔ There was a total ban on production, importation and transportation of alcoholic beverages۔ شراب کا بنانا، اس کو بیچنا، اس کا کشید کرنا، یہ سارے کا سارا شدید بین تھا۔ بعد میں یہ سب کچھ دنیا کے بہت سے ملکوں کے اندر اوپن ہوتا چلا گیا، اور آج یہی ملک تنگ ہے۔ یہ ملک اپنی نوجوان نسل کو شراب سے دور کرنے کے درپے ہیں، ٹیکس لگا رہے ہیں، نوجوانوں کے اندر بار بار ایسی اویئرنیس کمپینز کر رہے ہیں۔ تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، دین اسلام، ہمارا پیارا پیارا میٹھا میٹھا دین اسلام الحمدللہ شراب کی حرمت کا بیان ہمیں بتاتا ہے، اور یہ شراب دین اسلام میں بالکل حرام ہے۔ اسے ام الخبائث یعنی برائیوں کی ماں کہا گیا۔ براہ کرم اس برائیوں کی ماں سے بچیے۔ رمضان المبارک کا بڑا بڑا میٹھا پیارا مہینہ جاری و ساری ہے، توبہ کر لیجئے، رمضان المبارک کے مہینے میں خوب عبادت کیجئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔